اڑائے جا رہے ہیں۔ وہ مبارک جسم جس کی عظمتوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ایک شعر میں کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اس مبارک جسم پہ ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، آپ کی مبارک ہڈیاں اور چکنا چور ہو گئیں۔ یہ ظالم بدبخت اس وقت حضرت سیدہ زینب خیمے سے باہر تشریف لائیں۔ ایک روایت بھی نہیں ملتی، شیعہ علماء میں بھی بعض علماء بہرحال ایسے ہیں، حقائق تو اللہ تعالیٰ دیکھو ہر کسی کی زبان سے جاری کر دیتا ہے، ان میں بھی بعض علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے، اور یہ زنجیر زنی اور یہ خون نکالنا، اس سے بچنا، ان کے لوگ بھی بعض علماء کہتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ سیدہ زینب نے اگر ماتم کیا ہو تو بتاؤ، انہوں نے تو رب کی بارگاہ میں یہی کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اگر پڑھا ہے تو یہی پڑھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں غم کے طور پہ دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگیں، اس کو اگر کوئی غلط کہتا ہے تو یقیناً غلط ہے۔ ارے ان کی محبت میں اگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو پھر کیسے حسینی ہو؟ اس واقعے کا اگر غم نہ ہو تو تم کیسے حسینی ہو؟ حضرت سیدہ زینب نے اس وقت رسول کریم کی بارگاہ میں جو استغاثہ کیا ہے، اے میرے نانا جان دیکھ لیجیے آپ کے نواسے کا کیا حال کر دیا ظالموں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس منظر کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سجدے کی حالت میں سیدنا امام عالی مقام کا سرتن سے جدا کیا گیا ہے، مگر میرے امام نے آخری وقت میں بھی سجدہ کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، دنیا والوں زمانے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک آج ہم حسینی ہیں جو نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں جو پورے ہفتے میں صرف ایک وقت جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کتنے لوگ تو ایسے ہوں گے جو پورے مہینے میں ایک وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے۔ وہ ساتھیوں اگر حسینی ہو تو نماز کی اہمیت سمجھو، امام نے نماز کی اہمیت کو سمجھایا ہے، آخری وقت میں بھی سجدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا پیارا شعر کہا گیا تھا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے۔ اگر سننا چاہتے ہو تو بولو، دیکھو وقت تو زیادہ ہو ہی گیا ہے، مگر ذرا زور سے بولو نا یار، یا حسین۔ اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکا یا حسین نے۔ کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے۔ یہ دشت کربلا سے اب بھی آتی ہے صدا، ذرا بولیں زور سے، حیا علی الصلاۃ، ہاتھ اٹھا کے پڑھ دیں بس ایک مرتبہ، حیا علی الصلاۃ، زور سے پڑھ دیں، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ۔ اللہ اللہ، میرے امام نے ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا، سر جھکتا ہوا دیکھا مگر اٹھتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ قیامت صغریٰ کا دن ہے اے لوگوں، سن 61 ہجری ہے، میرے امام پاک کی عمر شریف 56 سال 6 ماہ کچھ دن کم و بیش ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال کم و بیش میں نے کہا آپ کی عمر شریف۔ اے لوگوں، سورج کو گرہن آ گیا، علامہ جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری اپنی مارکۃ الآراء تصنیف، اپنی مارکۃ الآراء تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں کیا بتاؤں اس انداز کو کیسے بیان کروں، 1385 سال کے بعد آج بھی جب رات کے آخری حصے میں ذکر کو کیا جا رہا ہے، ہماری آنکھیں بہنے لگیں، ہم رونے لگے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ذرا سوچو جب یہ واقعہ کربلا میں ہو رہا ہوگا تو کیفیت کیا ہو گئی ہوگی۔ 1385 سال ہو گئے اس واقعے کو، مگر آج بھی یہ اثر ہے کہ بیان نہیں ہوتا، اور وہاں کیا حالت ہو گئی ہوگی۔ اس دن تو ان ظالموں نے دفنایا بھی نہیں کسی کو، 10ویں محرم کو تو
وہ تو 11 تاریخ کو پاس میں ایک بستی تھی، وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے امام علی مقام کی تو الگ قبر بنائی، حضرت عباس علمبردار کی الگ، بعض قبریں، باقی زیادہ تر شہدائے کرام کو ایک ہی جگہ بڑی سی قبر بنا کر کے وہیں پہ دفن کر دیا گیا، اور امام حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کر دیا گیا۔ وہ یعنی آپ تصور کیجئے کہ ہمارے نبی اتنی محبت کرتے تھے حسنین کریمین سے کہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے اور دونوں نواسے مسجد میں تشریف لے آئے، ابھی چھوٹے تھے، جنتی پھول ہیں، اب چلتے ہوئے، اب ظاہر سی باتیں چھوٹے ہیں، میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی، میرے نواسے آ رہے ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں، حضور پاک نے اپنا خطبہ روک دیا، خود بڑھے اور بڑھنے کے بعد اپنے حسن و حسین کو لا کر کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ سبحان اللہ، ایسی محبت فرماتے تھے کہ ایک نواسے کو کاندھے پہ اس طرف بٹھاتے، دوسرے نواسے کو کاندھے پہ اس طرف بٹھاتے، صحابہ دیکھ کے کہتے تھے یا رسول اللہ کتنی پیاری سواری ہے، حضور آپ سواری بن گئے، کتنی پیاری سواری ہے، حضور کہتے تھے نعم الراکب، او صحابہ سواری تو پیاری ہے ہی مگر میرے حسنین بھی تو کتنے پیارے ہیں، یہ سوار بھی کتنے پیارے ہیں، اور جن کے لبوں کو حضور نے گنتی نہیں ہے اتنی دفعہ چوما ہے، اور یہ دیکھو یہ حلقوم حضور اس کو چوما کرتے تھے، اس کو چوما کرتے تھے۔ میں نے وہ حدیث شریف سنائی تھی نا تمہیں، پوچھا تھا حضور سے سب سے زیادہ پیارے کون ہیں اہل بیت میں، بتاؤ، اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو بتاؤ زور سے، کس کا نام لیا تھا حضور نے؟ سارے لوگ بولیے نا، کس کا نام لیا تھا؟ حسن حسین کا نام لیا تھا۔ اسی حدیث میں کہ حضور بی بی فاطمہ سیدہ طیبہ راکعہ ساجدہ سے کہتے تھے بیٹی فاطمہ ذرا حسن حسین کو لاؤ، وہ دیکھو سینے سے لگا لیتے تھے، اور پھر سونگتے بھی تھے، سونگتے تھے، چونکہ یہ پھول ہیں، زور سے بولیے یہ جنت کے، مجھے آواز آئے جنت کے، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور دیکھو ظالموں نے ان کے سر اقدس کو نیزے پہ اٹھا لیا ہے، نیزے پہ، مگر اچھا یہ صدر اللہ فاضل نے بھی لکھا ہے، اور بھی متعدد کتب میں ہے، اور ایک سند سے زیادہ ہے، میں اس کی تحقیق کر رہا تھا، اس چیز کی جو میں بیان کر رہا ہوں کہ کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی آواز آئی، تو مجھے ملا کہ صدر اللہ فاضل نے بھی لکھا ہے یہ، اور بھی متعدد کتب میں ہے، اور ایک سے زیادہ سند سے یہ ملتا ہے، اور کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی۔ میرے امام نے یہ پیغام دیا کہ زمانے والوں حسین کے سر کو تن سے جدا کیا ہے، مگر یزیدیو تم میرے سر کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے، قرآن یعنی کٹا ہوا گلا ہے،